بہت بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا بچپن میں ہی چونکہ انتقال ہو گیا تھا، کسی کی اس عمر تک نہیں پہنچے کہ بڑی عمر تک ہو، تو اس دن سورج گرہن لگ گیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آج یہ اس وجہ سے ہوا ہے، ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، تو اس وجہ سے آج سورج کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج گہن یا چاند گہن یہ کسی کی موت کی خبر نہیں دیتا، اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ موت کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ ڈرانے کے لیے یہ چیزیں ظاہر فرماتا ہے۔ جب یہ نشانیاں دیکھو توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، نماز میں ذکر و درود کے اندر مشغول ہو جائے۔ حضور نے تعلیم دی ہے، سورج گہن کی نماز ہے اور چاند گہن کی نماز ہے، یہ تعلیم ارشاد فرمائی۔ فرمایا جب یہ دیکھو تو ڈر جاؤ، خوف زدہ ہو جاؤ، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور ہم نے سورج گہن کو دیکھا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سورج گہن کا سارا کیا گرا کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ گھر کے اندر کوئی ایک آدھی عورت اگر امید سے، ہم کہتے ہیں یہ اس کے لیے لگا ہے، تم اپنا خیال کرو۔ سورج گہن یہ چاند گہن حاملہ عورتوں کو کہا جاتا ہے نہ چھری کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، کینچی کو ہاتھ نہیں لگانا، فلاں چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، کام کاج نہیں کرنا، بچہ معذور ہو جائے گا، بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، ان چیزوں سے تم نے باز رہنا ہے۔ بجائے یہ کہ تعلیم نبوی پہ ہم عمل کریں اور ہم خود بھی نماز، درود، استغفار، توبہ کے اندر مشغول ہو جائیں۔ سورج گہن یا چاند گہن ہو، صدقہ کرنے کا حکم ہے، ہم صدقہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، کوئی ہم توبہ استغفار کرتے رہے رب کی بارگاہ میں۔ فرمایا گیا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو تمہیں ڈرانے کے لیے دکھاتا ہے، تم خوف زدہ ہو جاؤ، ڈر جاؤ۔ اور ہم نے یہ سارا کچھ ڈال دینا ہے گھر کی حاملہ عورتوں پر کہ بس تم جاگتی رہنا ہے، تمہارا کام سونے کا نہیں ہے۔ وہ ساری رات بیچاری اس تکلیف میں رہتی ہے، حالانکہ بالکل ضعیف اعتقاد ہے، باطل عقیدہ اعتقاد ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایسی چیزیں بہت زیادہ رائج ہو جاتی ہیں اور عوام